کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کے ساتھ بھی ایک ربط قائم ہو جائے۔ بی بی سرہ سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اسحاق چھوٹے تھے، اسماعیل بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوست ابراہیم کو بتا دیا تھا کہ یہ دونوں بیٹے بڑے بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے۔ ظاہر ہے اسحاق علیہ السلام بھی غیر معمولی شخصیت تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی غیر معمولی شخصیت تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے وہ عرب وہ پیدا ہوئے، جیسا کہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور آپ کی نسل سے خاتم النبیین پیدا ہوئے ہیں جی، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کی نسل سے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وجہ بنی یہود کے نبی علیہ السلام کا انکار کرنے کی، کہ ان کے گمان میں یہ بات تھی کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ اسحاق کی نسل سے آئے ہیں، آخری نبی آئے گا وہ بھی ہمارے میں سے ہی آئے گا۔ وہ منتظر تھے آخری نبی کے آنے کا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسحاق کی نسل کی بجائے اسماعیل کی نسل سے پیدا کر دیا تو اس حسد کی بنا پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسد کی وجہ سے انہوں نے جو ان کے دلوں میں موجود تھا ماننے سے انکار کر دیا، ورنہ وہ تو انتظار میں بیٹھے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے دشمنوں پر، کافروں پر یہ روب جمایا کرتے تھے کہ تم جو ہم پر ظلم کرتے ہو جتنا کر سکتے ہو کر لو، وہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ ہم مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے اور اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ پہلے وہ یہاں تک باتیں کیا کرتے تھے، اور جب آخری نبی آ گیا تو آنے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود، کیسے پہچان لینے کے باوجود؟ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو پہچاننے کی طرح جب انہوں نے محمد علیہ السلام کو پہچان لیا، اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ حسد۔ حسد کس بنا پہ؟ کہ وہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل کی اولاد میں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ دونوں بیٹے بڑے بابرکت ہوں گے، اس لیے باپ نے خدا کے حکم اور کنبہ والوں کی درخواست پر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک تقسیم کر دیے تھے۔ شام کا ملک اسحاق کو دے دیا کیونکہ بابل اس کے مشرق میں تھا، بابل اس کے مشرق میں تھا، اور اسحاق کو اپنے ننھیال سے قرب کا موقع ملا۔ شام کا ملک کس کو ملا؟ اسحاق علیہ السلام کو، جو کہ بابل اس کے مشرق میں تھا، اور بابل اسحاق علیہ السلام کا ننھیال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ تھیں سرہ، ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ بابل سے، جہاں کا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا بھی تعلق وہاں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی بابل سے تھا، اور ان کی زوجہ محترمہ سرہ جو کہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا تعلق بھی بابل سے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو ملک شام میں جو ہے وہ دے دیا تاکہ وہ اپنے ننھیال کے قریب ہو جائیں، اور عرب کا ملک اسماعیل کو دے دیا کیونکہ مصر اس کے مغرب میں تھا، اور اسماعیل کو اپنے ننھیال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا۔ اب دونوں اپنے اپنے ننھیال کے قریب ہو گئے، کیونکہ ہاجرہ وہ مصر سے تھی، وہ ان کا باپ مصر کا حکمران تھا نا، رقیون، جس نے ان کے ساتھ کیا۔ اور بئیں ہما دونوں بھائی اس طرح آباد ہوئے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا ملک نہ تھا، تاکہ وقت پر ایک بھائی دوسرے کی مدد اور اعانت کرتا رہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام ان کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اصل موضوع اسماعیل علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے سردار مزاز کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بنو جرہم ایک قبیلہ ہے، بنو جرہم کا سردار تھا مزاز، یہ قبیلے کا نام ہے بنو جرہم، اس کا سردار تھا مزاز۔ قاضی صاحب نے اس لڑکی کا نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام رعلہ تھا، گویا کہ وہ رعلہ بنت مزاز ہوئیں، رعلہ بنت مزاز
جن کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ تو مزاز کی یہ بیٹی تھی۔ بنو جرہم عرب کا قدیم حکمران قبیلہ تھا اور مزاز اپنے علاقہ کا واحد فرما روا تھا بلا شرکت غیرے۔ مزاز جو تھے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے سسر، وہ اپنے علاقے کے فرما روا تھے، حکمران تھے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے ننیال میں ہوئی تھی۔ ان کی شادی اپنے ننیال میں ہوئی یعنی بابل کے علاقے میں۔ اس طرح ایک ہی نسل کے بچوں میں جسمانی بودھ بڑھتا رہا۔ نسل یعنی ایک ہی وقت کے بچے ہیں لیکن ان میں جسمانی بودھ کس لیے کہ وہ جو ہے وہ اپنا ان کا تعلق مصر کے ساتھ ہو گیا اور ان کا تعلق جو ہے وہ عرب کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن رب العالمین وقتاً فوقتاً اس بودھ کہتے ہیں دوری کو دونوں قوموں کے باہمی ملاپ اور معاونت سے دور فرماتا رہا۔ ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپس میں ملتے جلتے رہے، ایسا نہیں کہ بس وہ میل ملاپ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام پر آگے کہ فرعون کے خوف سے بھاگ کر عرب ہی میں انہوں نے پناہ لی تھی، اور پھر جب وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر لائے تب بیابان عرب ہی میں انہوں نے 40 سال پورے کیے، جس کا ذکر قرآن مجید میں جو ہے مذکور ہے۔ یتیہون فی الارض فلا تعس علی القوم الفاسقین۔ اختصار کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب بادشاہ سموئیل کے خوف سے بھاگ کر اپنے ملک سے نکلے تھے تو عرب ہی میں آ کر ٹھہرے تھے، یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عرب میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا تو انہیں معد بن عدنان نے عرب ہی میں آرام اور عزت سے رکھا تھا، عرب میں آنا جانا لگا رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے الہامات میں بنی اسماعیل کی بابت بہت کچھ اشارے کیے ہیں۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں اس جگہ میرا مقصود صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بابت کچھ لکھنے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ کو اس جگہ جو ہے وہ آ کر آباد کیا تھا جہاں اب مکہ آباد ہے۔ مقدس باپ نے نامور بیٹے کی شمولیت سے اس جگہ ایک مسجد بھی جو کہ مکعب شکل کی ہے بنا دی تھی، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ بیٹے کی شمولیت، کون سا بیٹا تھا؟ اسماعیل کی شمولیت کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا جو کہ خانہ خدا کہلایا، اور خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مالک الملک اس سنسان جگہ میں آباد ہونے والی قوم کی روزی کا خود سامان کرے۔ بے آب و گیا، جنگل بیابان، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے نومولود بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ آباد کیا اور خود تشریف لے گئے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ تو انہیں کھانے کے لیے عمدہ میوے ترکاریاں ملتی رہیں، اور پھر وہ چاہے زمزم کا واقعہ بھی وہ آپ نے اہل علم سے سن رکھا ہے، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک عظیم الشان رسول بھی اسی مقام پر پیدا ہو۔ یہ یعنی ان کو اس علاقے میں جو ہے وہ ہر قسم کا فروٹ بھی ملے، ثمرات بھی حاصل ہوں، اور ان کے لیے انہی میں سے ان کی ہدایت اور رشد کے لیے ایک رسول جو ہے وہ بھی اسی مقام پر پیدا ہو۔ تو الا ھذا القیاس آگے پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے، جد اعلیٰ تھے، قیدار، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ وہ سارا چلتے چلتے قیدار جو ہے یہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ 37 پشتوں کے بعد ان میں ایک شخص پیدا ہوئے، عدنان۔ یہ عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح تر ہے۔ عدنان سے اوپر جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ عدنان تک جو سلسلہ نسب وہ صحیح ہے۔ اس کے جو ہے وہ عدنان کے بعد اس قوم پر بنو جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا۔ اب بنو جرہم یاد ہے کون تھے؟ بنو جرہم یہ حقیقت میں ان کے ماموں ہی تھے، لیکن بنو جرہم اب جو ہے وہ اس عرب میں غالب آ گئے، لیکن بنو جرہم کے ساتھ ان کی بنی نہیں، آپس میں ان کی بنی نہیں۔
تو بنو جرہم نے ان کو 207 عیسوی میں مکہ سے نکال دیا، عدنان اور اس کے اہل و عیال کو۔ کیوں نہیں ان کے ساتھ بنی؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہ دیا تھا۔ بنو جرہم وہ بت پرستی کرتے تھے، اور بنو اسماعیل جو ہے، جو کہ حقیقت میں بنو جرہم کے ہی بھانجے تھے، انہوں نے اب تک بت پرستی میں ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی بنا پر ان کے درمیان کلیشز پیدا ہوئے اور بنو جرہم نے ان کو نکال دیا۔ لیکن قصی جو کہ اب بنو اسماعیل میں سے ہی تھے، انہوں نے آگے واپس اپنا اقتدار حاصل کیا۔ اس کا ذکر آگے قاضی صاحب نے فرمایا ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ کل جو ہے وہ ذکر کر کے پھر آگے اصل اپنے موضوع پر آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے دلچسپ باتیں وہ شروع ہونے والی ہیں۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں، چونکہ ان کو اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں حذف کر کے، اس لیے ممکن ہے کہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کوئی تھکاوٹ سی محسوس ہو، آگے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے۔ چلیں جی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔